اور وہاں جانے کے بعد پتہ لگایا کہ فلاں شخص کہاں رہتا ہے، اس کی دکان نظر آئی، وہاں پہنچے، سلام کیا، اور ایک اجنبی بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں یا میں آج کے دور کا پیغمبر ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک اجنبی ہوں، تمہارے یہاں مہمان بن کے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ زہ نصیب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ مہمان بن کے تشریف لائے۔ اس نے گوشت بیچا، اخیر میں گوشت کے کچھ قیمے بنائے اور گھر کی طرف حضرت موسیٰ کو لے کر چلا۔ گھر پہنچا، قیمہ اچھے طریقے سے بنانے کے بعد اس نے ایک پٹارے کو کھولا، اس میں ایک بوڑھی عورت تھی، اسے نکالا، حوائج اصلیہ سے فارغ کرنے کے بعد اس نے اپنے منہ میں روٹی چبا چبا کر اس بوڑھی عورت کو کھلانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے منظر دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خیال تھا کہ پتہ لگاؤں کہ اس کی آخر کون سی نیکی ہے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ اس بوڑھی عورت کو کھلائے جا رہا ہے۔ کھلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھلایا، اپنے گھر کے سارے افراد کو کھلانے کے بعد خود بھی کھایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بستر وہیں پہ لگایا جہاں پٹارے میں وہ بوڑھی عورت بند تھی۔ لہذا ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے ایک حصے جب گزر گئے تو آپ نے کیا سنا کہ پٹارے کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار، جس طریقے سے میرے بیٹے نے میری عزت افزائی کی ہے، میرا خیال کیا ہے، اے مولا تو اسے جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سنتے رہے تو حضرت موسیٰ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس بوڑھی عورت کو ذرا ایک بار میں دیکھ لوں۔ تو آپ نے پٹارے کو کھول کر کے چراغ کی بتی کو تیز کر کے، اور جیسے ہی دیکھا اس بوڑھی عورت نے آپ کو سلام کیا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اب حضرت موسیٰ نے اس شخص کو بیدار کیا، کہا تیری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، انتقال فرما گئی۔ تو اس نے فوراً حضرت موسیٰ کے قدموں کو چوم لیا، کہا کہ آپ حضرت موسیٰ معلوم ہوتے ہیں، آپ اس دور کے پیغمبر ہیں۔ اس نے کہا، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تم نے کیسے پہچان لیا؟ کہا میری ماں ہمیشہ دعا کیا کرتی تھی کہ اے پروردگار، میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا دینا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتی تھی کہ اے میرے مولا، جب تک میں حضرت موسیٰ کے چہرے کا دیدار نہ کر لوں مجھے موت نہ دینا۔ تو سوچو میرے دوستو، ماں کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے پیغمبر فرماتے ہیں، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، وَأَبُوكَ بَابُ الْجَنَّةِ، تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو میرے دوستو، ماں باپ دونوں کو خوش رکھو تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت خوش ہو جائے گی، اور جب اللہ کی رحمت خوش ہو گئی تو آپ کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی، آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دونوں کائنات آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ ویسے تو اللہ نے اس کائنات کو 18,000 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 18,000 دنیا ہے، اللہ تعالی نے 18,000 کائنات پیدا فرمایا، اور یہ تمام کائنات کیوں پیدا فرمایا؟ اپنے محبوب کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے محبوب کے لیے۔ اسی لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو
جہان ہے، یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 دنیا کو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقام یہ ہے کہ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے، والدین خوش ہیں تو اللہ خوش ہے۔ میرے نبی کے ایک بڑے قیمتی صحابی جن کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نزا کے وقت حالت نزا میں ان کی روح قبض عنصری سے پرواز نہیں ہو رہی تھی، روح اٹکی ہوئی تھی۔ صحابہ دوڑے ہوئے گئے اور حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، حضرت علقمہ کی روح اٹکی ہوئی ہے، کلمہ شریف زبان پہ جاری نہیں ہو رہا ہے، چل کے ذرا جائزہ لے لیں۔ تو حضور نے جب جائزہ لیا فرمایا کہ علقمہ کی ماں اس سے ناراض ہے، لہذا اسے بلایا جائے۔ حضرت علقمہ کی ماں آئی، حضور نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، علقمہ کی خطا کو معاف کر دے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اسے معاف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ آقا نے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کر دی گئی۔ ماں نے پوچھا کہ یہ لکڑیاں کیوں جمع کی گئی؟ کہا اس کو جلایا جائے گا اور اسی میں علقمہ کو جھونک دیا جائے گا۔ ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری نگاہوں کے سامنے آپ میرے بیٹے کو جلتی ہوئی آگ میں جھونکیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک دوزخ کی آگ ہے، لہذا اگر تو یہاں معاف نہیں کرے گی تو علقمہ کا وہاں کیا حال ہوگا؟ تب ماں کی ممتا جو ہے تڑپ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے علقمہ کی ساری خطاؤں کو معاف کیا۔ اب اتنا کہنا تھا کہ فوراً ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو اتنا بڑا مقام والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے۔ اور آج کی جو نئی نسلیں ہیں وہ اپنے والدین کی عزت کو سمجھتے ہی نہیں، بلکہ نوجوان بیٹے جو ہیں وہ بوڑھے باپ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، سٹھیا گئے ہیں، بڑبڑ کرنے کی عادت ہے، بولنے کی بیماری ہو گئی، مگر اس بے وقوف کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ میرا باپ ہے جس نے اپنی زندگی کو میرے لیے گھلا گھلا کر میری جوانی تک پروان چڑھایا ہے، اور اپنی ماں کے ان احسانوں کو بھی بھول جاتا ہے کہ ماں جو ہے ایسے وقت میں اس کو پروان چڑھاتی رہی، اپنا خون جگر پلاتی رہی جب اس میں زندگی کی رمق لانے کے لیے اس کے خون جگر کی ضرورت تھی۔ پیٹ میں بھی ماں نے رکھا تو اپنا خون پلایا، اپنا خون پلا کر کے بیٹے کو پروان چڑھایا، حالانکہ وہ خون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ایکسٹرا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی خوراک بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، کہنے کا مقام یہ ہے کہ ماں باپ دنیا کی بڑی انمول نعمت ہیں، ان کی قدر کرو گے تو دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اب کچھ باتیں یہ عرس پاک کے تعلق سے میں بتا دوں۔ آج کل عرس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ عرس کیوں منایا جاتا ہے، تو یاد رکھیے عرس کے معنی جو ہیں کیا ہوتے ہیں؟ خوشی۔ اور یہ خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ اس لیے علامہ آسی غازی پوری فرماتے ہیں کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے محبوب کے دیدار کی رات۔ آج کی رات ہے محبوب کے دیدار کی رات۔ مومن جب انتقال کر جاتا ہے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، نکیرین آتے ہیں، منکر نکیر سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جو مومن ہوتا ہے کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟
تو مومن بندہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، تم اس نورانی چہرے والے شخص کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ تو جو مومن ہوتا ہے اس کے سامنے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ نظر آنے لگتا ہے، بالکل اس طریقے سے روشن و منور کہ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ عاصی غازی پوری فرماتے ہیں تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے یا رسول اللہ، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور، عارض مانے چہرہ، چہرے منور پر، یعنی حضور کے چہرے پہ کسی کی نظر نہیں ٹھہر سکتی، اتنی لائٹ مارتی ہوئی حسن و جمال کی کشش ہے، اور اس قدر حسن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کے چہرے کو، تو میں کیا دیکھتا تھا کہ 14ویں کا چاند حضور کے چہرے میں تیر رہا ہے۔ تیرنا سمجھتے ہیں؟ پانی میں جو تیرتے ہیں اس کو آپ لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تیرنا کہتے ہیں، غوطہ لگانا اس کو تیرنا۔ تو بس یہ سمجھیے کہ چاند حضور کے چہرے میں تیرتا ہوا نظر آتا تھا، ایسا خوبصورت، ایسا روشن و منور چہرہ اللہ نے اپنے محبوب کا بنایا تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کفے دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقام یہ ہے کہ حضور کو اللہ نے بے پناہ خوبصورت اور حسین و جمیل بنایا تھا۔ یوں تو دنیا میں حسن یوسفی کا بڑا تذکرہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی کشش کا بھی یہ عالم تھا کہ ان کے چہرے کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی تھی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا تھا وہ بھی تو میرے نبی کا صدقہ تھا، وہ میرے نبی کا صدقہ ہے، میرے نبی کی بدولت ہے، میرے نبی کے وسیلے سے ہے۔ تو جب حضرت یوسف اتنے حسین و جمیل ہیں تو سوچو میرے نبی کتنے حسین و جمیل ہوں گے۔ تو میرے دوستو، قبر میں حضور کا جلوہ دکھایا جاتا ہے، اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ نہا کے اس لیے مرکز میں جایا جاتا ہے، وہاں حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، وہاں حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے حساب خوبصورت بنایا، بے حساب حسین و جمیل بنایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کے چہرے کو، مگر حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ 14ویں کا چاند حضور کے رخسار میں تیر رہا ہے، چہرے میں تیر رہا ہے، اتنا حسین میرے نبی کا چہرہ۔ اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل، تو نے شرق سے لے کر غرب تک دیکھا ہے، شمال سے لے کر جنوب تک دیکھا، ساری کائنات کو دیکھا، بتا میری طرح کسی کو دیکھا؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا فلم ارا مثل محمد، یا رسول اللہ، پوری کائنات کو میں نے شرق سے لے کر غرب تک دیکھا، پوری دنیا کو دیکھا، مگر آپ کی طرح کسی کو حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ تو اعلیٰ حضرت اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو آج اعتراض ہوتا ہے کہ یہ عرس کیوں مناتے ہیں لوگ؟
عرس اس لیے منایا جاتا ہے، اب سمجھ میں آیا نا، عرس کے معنی ہے خوشی، شادی، عرس کے معنی شادی، اور اسی لیے فرشتے جب تینوں سوال میں مومن بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو حدیث میں آیا کہ فرشتے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، سو جا جس طریقے سے چاندنی رات میں دلہن سویا کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عروس کے معنی ہوتے ہیں دلہن اور عرس کے معنی ہوتے ہیں شادی۔ تو میرے دوستو، عرس بزرگوں کا ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس کا ثبوت حضرت مخدوم جہاں مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب مخ المعانی میں تحریر فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال پاک کے 4 دن کے بعد مدینہ منورہ میں دیگیں بنوائی اور اہل مدینہ کو دعوت دے کر کے کھلایا اور سارے لوگوں کو کھلایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے صدیق اکبر، یہ آپ نے جو دعوت کی ہے اور لوگوں کو کھانا کھلایا، یہ کس خوشی میں؟ تو آپ نے فرمایا حاضل یوم عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس کا دن ہے۔ اب سمجھ میں آیا نا کہ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ اب جو عقل کا ٹور یہ کہے کہ عرس